के तवज्जो से आप देख रहे हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान, इंडियन क्रॉनिकल्स इंफॉर्मेशन वेपनाइजेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, द साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट, सासे यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मारिया सुल्तान, आखिरकार आपने वो कर दिया जो लोग सोच रहे थे। आज के प्रोग्राम का आम अल्फाज में ज़रा पब्लिक को बताते मकसद क्या था? देखिए, बुनियादी मकसद ये था कि हम बहुत दफ़ा सुनते हैं कि पाकिस्तान को बैन अवी सतह और बिलखसूस यूरोपियन यूनियन के अंदर एक मनफी तासुब का सामना है। जो चीज़ आज हमने यहाँ करने की कोशिश की है कि जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के ज़रिए जो तहकीकात की गई वो इस बात की नुमाइंदगी करते हैं और इस बात की वजाहत देते हैं कि पाकिस्तान के जो भी शक व शुबहात थे वो बेबुनियाद नहीं थे। तकरीबन 750 से ज़ायद जो हैं फ़ेक डोमेन्स, फ़ेक आइडेंटिटीज़ और फ़ेक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल की गई। कहाँ कुछ कहा गया कि जी फ्रेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कहीं ये कहा गया कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, कहीं फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और उसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी जो आपको नज़र आते हैं पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे बात करते हुए, वो दर हकीकत सिर्फ वास्ता ग्रुप के लिए ना सिर्फ काम कर रहे थे लेकिन उनसे पैसे भी ले रहे थे, उनकी पेरोल पे भी थे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम चाहते थे कि उनकी जो तहकीकात हैं और तहकीकात की बुनियाद के ऊपर ये बात वाज़ेह की जाए कि ये जो ऑपरेशन है जो तकरीबन 116 ममालिक और 9 रीजन्स के अंदर पे स्प्रेड आउट था, इसने पाकिस्तान का जो इमेज है बैन अवी सतह पे उसको कितनी हद तक जो है डैमेज किया। और इसके अलावा ये कि आपकी मुल्क के अंदर भी किस किस्म की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको किस तरह जो है अपने उनको वर्गलाया गया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम बताना चाहते थे, और ये बताना चाहते थे कि ये पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं किया, ये JNK न्यूज़ ने नहीं किया, ये उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, उन UN ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से किया गया है जो बहरहाल इस वक्त ना सिर्फ इन अदारों तक रसाई रखते हैं लेकिन उन्होंने जो जेन्युइन न्यूज़ के अदारे हैं उनको एक तरह से कह सकते हैं हाईजैक किया। इसमें डॉक्टर मारिया ये बताएंगी, मैंने देखा एम्बेसडर्स मौजूद हैं, एक्स एम्बेसडर्स मौजूद हैं, मीडिया के बड़े बड़े स्टालवर्ट्स लाइक डॉक्टर मोहित पीरजादा, मुख्तलिफ फ्रिया साहिबा मौजूद हैं। क्या हम अपना ये सच यहाँ आपस में तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी दे पाएंगे? देखिए, इस वक्त ये जो सेमिनार है ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जा रहा है क्योंकि हमने इसको लाइव स्ट्रीम भी किया और तकरीबन इसमें से वेबिनार है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो बात हम यहाँ करें वो बैन अवी सतह तक भी पहुँचे, और इसलिए जो ज़बान रखी गई है वो भी हमने अंग्रेज़ी रखी है ताकि लोगों को भी इस बात का पता चले कि पाकिस्तान को किस किस्म का सामना था, किस किस्म की इंटरनेशनल प्रेस ने पाकिस्तान का एक तरह से हांका किया और उसका हमें क्या नुकसान हुआ। यहाँ पे शुएब सड़ल साहब ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने माशाल्लाह इतना एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम अरेंज किया। क्या मजीद भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप आगे भी स्ट्रगल करेंगी इंशाअल्लाह ताला? मेरे ख्याल से जी शुएब सड़ल साहब ने जो बात कही है वो बहुत अहम है, और बिलखसूस उन तमाम पाकिस्तानियों की जो इस वक्त यूरोप में जो है मुकीम है, कि आपको अपने हकूक़ के लिए, अपनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और बिलखसूस ये कि आपके नाम पर कोई और दुश्मन आपकी की जगह आइडेंटिटी इस्तेमाल करके ये काम ना करे, तो आपको कुछ का इक़दाम करने होंगे। आपको तमाम पार्लियामेंट्स में अपने MPs को मुतहर्रिक करना होगा कि जो लोग फ्रेंड्स ऑफ बलोचिस्तान, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम पे बात करें, क्या वो हकीकतन पाकिस्तानी हैं या नहीं है। खान साहब मेरे मेहमान थे रेडियो पाकिस्तान पे, लॉर्ड वाजिद खान साहब जो कि MEP पहले रहे, और उन्होंने बहस भी करवाई। उन्होंने और कश्मीर काउंसिल EU ब्रसल्स बेल्जियम से मुझे ज्वाइन किया था अली रज़ा सैयद ने। इन दोनों का ये कहना था कि अब इस मौके पे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को आप जैसे थिंक टैंक्स से मदद लेके एक अपना बयानिया तश्कील दे के दुनिया को बताना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपना बयानिया नहीं देंगे तो कोई और आपका बयानिया लिखेगा। तमाम वो लोग 1 करोड़ और 20 लाख पाकिस्तानी और सीज आपको देख रहे हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान, डायरेक्टली उनको मैसेज दीजिए, दे आर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान इन कश्मीर। देखिए, आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपका दुश्मन आपके नाम के ऊपर आपके तवज्जुह से बात करेगा। ये पाकिस्तानी शनाख्त की जंग है, और इस शनाख्त की जंग में पाकिस्तानी, बिलखसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना होगा। क्योंकि अगर आपके लोकल MPs, आपके वो अदारे जो इन ममालिक में मौजूद हैं, वो आपको पाकिस्तानियों के तौर पर नहीं देखते हैं और कोई हिंदुस्तान की पेरोल पे आने वाले लोगों को पाकिस्तानियों के तौर पर देखती है, तो फिर जाहिर है फिर आपका मौक़िफ़ आगे नहीं जाएगा, आपके मसाइल आगे नहीं जाएंगे, आपके मुल्क के मसाइल आगे नहीं जाएंगे, बल्कि उन लोगों के जाएंगे और उन वो बयानिया जाएगा जो इस वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़, जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान जो है इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जी, अब चलते हैं डॉक्टर मोहित पीरजादा और दीगर मेहमानों की जानिब। जी, आपने डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा की गुफ्तगू सुनी। हमारे कश्मीरियों के यूँ समझिए कि इज्जत
جن کا فخر سے ہم نام لیتے ہیں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. موہت صاحب, یہ ساری نشستن گفتن برخاستن وہ چیز تو نہیں ہے, کیا کچھ ہم آگے بھی جائیں گے؟ انڈین کرونیکلز, انڈیا ہمیں پتہ ہے شروع دن سے ہی پاکستان کے خلاف ہے, کشمیر کے خلاف ہے, واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے, اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ہم اس پہ ساری ڈسکشن تو اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے ہمیں انڈین کرونیکلز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. لیکن انڈین کرونیکلز جو ہیں, اگر EU ڈس انفارمیشن لیب سے یہ حقائق ہمارے سامنے نہ بھی آتے تو بھی ہمیں انالیسس سے بہت سے لوگوں کو, میری طرح کے بہت سے لوگوں کو ایک اندازہ تھا کہ پاکستان کے خلاف جو ایک نیگیٹو نیریٹو دنیا بھر میں بنایا جاتا ہے اس میں ہندوستان کے اداروں کا, انسٹیٹیوشنز کا, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا, ان کی انٹیلیجنسیا کا, ان کے تھنک ٹینکس کا, ان کے اخبارات کا, ان کی فلم کا, ان کے ڈرامے کا, اس میں بڑا رول ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کی اور سوشل سائنسز کی اتنی کمی پائی جاتی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اتنی کمی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے. میں نے اس کو کئی دفعہ کہنے کی کوشش کی, لکھنے کی کوشش کی, پروگرامز میں کہا, تو لوگوں کا جو رد عمل اور ریئیکشن تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے. ٹھیک, تو اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ سیریسنس سے لے رہے ہیں, تو ایز اف کہ ہمیں یہ ایویڈنس ملی اور اس سے پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا. یہ چیز تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے اور صرف اس کے خلاف اسپیسیفکلی رد عمل کرنے سے, ریئیکٹ کرنے سے یہ کوئی حل اور سولوشن نہیں ہے. ہمیں تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کا پاکستان کے ساتھ ایک ایگزسٹینشیل کانفلکٹ ہے. وہ کانفلکٹ کیوں ہے؟ وہ کانفلکٹ ختم نہیں ہوگا. ہمیں اس کانفلکٹ کو پہلے تو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹو لے کر آنے کی ضرورت ہے, بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ جنرلی یہ سمجھتے ہیں, ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ہندوستان ہزاروں برس سے ایک ریاست کی شکل میں ایگزسٹ کرتا تھا. گو کہ ہندوستان یا انڈیا جو ہے اس کی ایک تہذیب ہو سکتی تھی, ایک خطہ ہو سکتا تھا, امپیریل آرڈرز رہے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی کوئی ریاست نہیں تھی یا نیشن اسٹیٹ نہیں تھی, کوئی قوم نہیں تھی. اس میں سینکڑوں قومیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے, وہاں راجے تھے, مہاراجے تھے, وہاں پہ ڈفرینٹ. تو انہوں نے یہ آرگن بنایا اور پھر 1947 کو وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دی ویوی سیکشن آف دی مدر انڈیا. ٹھیک ہے, ویوی سیکشن آف دی مدر انڈیا, اور یہ ڈویژن کر دی ہے, یہ بیٹریل ہے اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, تو اب ڈاکٹر صاحب, اور وہ اس کو لے کے ان کا نیریٹو چلتا ہے. تو ہمیں ہمارا دفتر خارجہ, پیارا دفتر خارجہ, ہماری ایمبیسیز, یہ وائٹ ایلیفنٹ, یہ کیا کچھ کر پائے گا, کچھ ہمیں ڈیلیور کر پائے گا؟ کام تو انہوں نے کرنا ہے نا, دنیا کو بتانا ہے انہوں نے. دیکھیں, یہ کوشش تو کر رہے ہیں, مطلب پاکستانی تھنک ٹینکس کر رہے ہیں, فارن آفس اس کے بارے میں بول رہا ہے, ہم ڈوسکیئرز ایشو کر دیتے ہیں, ہم یہ سب چیزیں ہم کر تو رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بہت کچھ یہیں پہ کر رہے ہیں. ہاں, نہیں, اگر کر بھی رہے ہیں تو پاکستان میں کر رہے ہیں. ہمارے پاس, ہاں, یعنی ہمارے پاس اب فار ایگزامپل ہم EU ڈس انفارمیشن لیب پہ اگر اسلام آباد میں بات کر بھی رہے ہیں تو ہم کیا یورپ کے اندر اس کی بات کر پا رہے ہیں؟ EU ڈس انفارمیشن لیب نے تو یہ خود معلوم کر لیا نا, ہم تو کوئی ایسی چیز ڈسکور نہیں کر رہے. کل لارڈ واجد خان صاحب میرے ساتھ برطانیہ سے شریک ہوئے, میں نے آپ کو کوٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب امبیسیز کو, پاکستانی ریاست کو, مملکت کو, ہائی کمیشنز کو اور اپنے اوورسیز کو یوز کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں ہاؤس آف لارڈ سے ایک اعلیٰ سطحی وفد لے کے لائن آف کنٹرول کا بھی دورہ کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ سچویشن کیا ہے. کیا اس طرح کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے؟ اسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اس طرح کی کوششیں بہت سی ہو سکتی ہیں, ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ہمیں پاکستان کے اندر اسلام آباد میں سوشل سائنسز کی جو تعلیم ہے, یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے, کالج کی جو ایجوکیشن ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی نوجوان آدمی اور عورتیں ایسے ہوں جو ان ایشوز پہ کھڑے ہو کے کانفیڈنٹلی کہیں بھی بات کر سکیں, لاجکلی لکھ سکیں, اور دنیا کی اوپینین کو انکلوڈنگ دی انڈین اوپینین ان کو انگیج کر سکتے ہوں. اگر اکا دکا ہوں گے جیسے لارڈ نذیر احمد تھے تو ان کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا. یہ لارڈ نذیر احمد صاحب کو کل شیفیلڈ کراؤن کورٹ نے کل ان کو بری کر دیا کہ پروسیکیوشن نے جو چیزیں ان پہ لگائی تھیں, عدالت نے بھرمی کا اظہار کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ وکٹمائز کر رہے ہیں. وچ ہنٹ تھا, دیکھیں وچ ہنٹ تھا. لارڈ نذیر احمد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہاؤس آف لارڈز کے جو پرانے قوانین تھے ان کو چینج کیا گیا. فار انسٹنس کسی بھی ممبر کا جو پرائیویٹ کانڈکٹ ہے, جو اس کے گھر کا کانڈکٹ ہے, جو اس کے ہاؤس آف لارڈ آفیشلی آفس کے باہر کا اس کی جو لائف ہے, وہ کبھی بھی سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہاؤس آف لارڈ کی کئی سو برس کی تاریخ میں, غالباً 500 برس کی,
کہ لاز کو لارڈ احمد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لاز کو تبدیل کیا گیا, اور اس کے اندر بدقسمتی سے ہندوستانی ایجنسیز کا بڑا واضح رول اور فٹ پرنٹ ہمیں نظر آتا ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک سنگل لارڈ احمد ہوں گے, ان کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ بیکاز باقی جتنے بھی ہمارے بہت سے اور جو ہمارے برطانیہ میں ممبر ہیں یا بولنے والے ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں تھے, اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. لارڈ نذیر چونکہ بہت افیکٹو تھے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ورنہ تو تھے بہت سے لوگ, لیکن ٹارگٹ ان کو کرنے کی. اسی طرح سے اگر مبارکباد دینا چاہتے ہیں لارڈ صاحب جی, کو, تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ لارڈ نذیر احمد کو اللہ نے سرخرو کیا ہے. ہمیشہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, یہ کبھی بھی لیگل نہیں تھا, یہ کبھی بھی فیئر نہیں تھا, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا پروسیس تھا اس میں ان کو پھنسایا گیا. آج سے بہت برس پہلے وہ میرے ساتھ پروگرام کرتے تھے, وائس آف دنیا, ہم 2-3 برس, اس وقت بھی وہ مجھے بتاتے تھے کہ کیسے لارڈ نذیر کو وارننگز دی گئیں, ان کو میسیجز کنوے کیے گئے کہ بھئی آپ کشمیر کے اوپر اتنا بولنا بند کر دیں ورنہ ہم آپ کو سبق سکھائیں گے اور آپ کی اگزامپل جو ہے وہ سیٹ ہو سکتی ہے. پھر ایک دفعہ رودھرم میں ان کے گھر میں ڈاکہ پڑا جہاں صرف ان کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چوری کیے گئے, ان کے ڈاکومنٹس کو پھرولا گیا. تو وہ عرصے سے ایک ریڈار پہ تھے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اللہ نے ان کو آج سرخرو کیا. ویسے جتنا ماشاءاللہ, آخری بات میں آپ سے کروں گا سر, کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے, کھانا بھی لیٹ ہو رہا ہوگا آپ کا. جتنا اللہ پاک نے آپ کو علم دیا ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو تعریف کے شر سے بچائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے, یہ منہ پہ تعریف کرنا ایک خطرناک چیز ہے. کیا آپ یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے کہ اگر اسٹیٹ آپ کو ہیلپ کرے تو آپ یہ سوشل سائنسز کا یہ جو برانچ ہے, لوگوں کو, بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری نبھائیں؟ اپنے آپ کا ادارہ بھی ہے. تھینک یو سو مچ. میں نے 1-2 لوگوں سے مل, دیکھیں میں نے ایک پبلیکیشن بھی بنائی ہے گلوبل ویل اسپیس کے نام سے, انگلش کی, اسی پرپز کے لیے بنائی تھی. اس کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے, اس پہ لکھا بھی بہت, میں کام بھی اس پہ بہت کرتا ہوں, گزشتہ 4 برس سے کر رہا ہوں. یہ مشکل قسم کے مرحلے ہیں, کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا. آف کورس اسٹیٹ کو اس کو کرنا ہے, لیکن بنیادی طور پہ اسٹیٹ کو پالیسیز لے کے آنی ہے. ہر چیز کو اسٹیٹ فنڈ بھی نہیں کر سکتی. ہاں, ٹیم بھی ڈیزائن کرنے کی بات ہے, لیکن آپ کی دیکھیں پالیسی, میں نے وہی کہا نا کہ آپ اپنی سوشل سائنسز کی, ایجوکیشن کی پالیسی پہ نظر ثانی کریں, وہاں انویسٹ کریں. جب تک سینکڑوں نوجوان مرد اور عورت, فور اسلام آباد کو نالج سٹی ڈکلیئر کرتے ہیں, ابھی میں سیمینار میں کہنے والا ہوں, اور آپ یہاں پر انکریج کریں کہ یہاں پر ماسٹرز لیول پہ اور پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ کے لیے سینٹرل ایشیا سے, مڈل ایسٹ سے, ٹرکی سے, ایران سے, یورپ سے لوگ یہاں پہ آئیں, اور یہاں پر پھر وہ پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. یہاں ایک کافی کلچر ہو اور ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کوئی بہت ایب نارمل ملک نہیں ہے, اسی طرح سے ایک تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری ہے جیسے باقی ہیں. رائٹ, تھینک یو. موئی صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں, عمران خان صاحب, آپ اور آپ کے جتنے لوگ ہیں جو مختلف چیزیں تجربے کرتے ہیں, ایک تجربہ یہ بھی کر لیں سر, فائدہ ہوگا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.